السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و دخل الجنہ. آئی ایم ڈاکٹر زینب بروق اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو ہمارا لیکچر ہے آپ کے ساتھ سورۃ المائدہ کا قرآن کی تفسیر کا، وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 96. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ کی. اب آج کی آیت کا سٹارٹ ہی یا ایھا الذین آمنوا. کوئی بھی آپ کا سپارہ، کوئی بھی آپ کی آیت جب بھی اس سے سٹارٹ ہو تو آپ کو چکنا ہو جانا چاہیے کہ یہاں آپ سے مخاطب کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. اس میں اب ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام سے بات ہو رہی ہے، ہم سے بات ہو رہی ہے. ہم ایمان لے کر آئے ہیں. جب بھی تم لوگوں کو اے لوگوں جو ایمان لائے کی بات ہو تو آپ لوگ ساتھ ہی آپ کو ایک چکنا ہو کے ایکٹیو ہو کے اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح پکارا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام، آپ کے لیے یہ خطاب آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. لا یبلونکم، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. ضرور کا مطلب ہے جو نون کے اوپر شد ہے یہ ضرور کا سائن دے گا. لیبلونکم، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں، کم سے تمہیں. تو اللہ البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ بشیء ساتھ ایک چیز کے من الصید شکاری میں سے. تنالہ پا لیں گے اسے ایدیہم ہاتھ تمہارے، ورماحکم اور نیزے تمہارے. لیعلموا تاکہ جان لے اللہ امن کون یخاف ڈرتا ہے اس سے بالغیبی غائبانہ طور پر. فمن تو جو کوئی اعتدی زیادتی کرے گا، فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. میں نے آیت نمبر 94 کا آپ کو ترجمہ کر دیا ہے. اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس آیت کے پیچھے سٹوری بھی ہے، ایک پراپر بیک گراؤنڈ بھی ہے جس کے پیچھے جب یہ آیت نازل ہوئی. اور سب سے پہلے تو یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم کو ضرور آزمائے گا اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ ایمان لے آؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ دنیا تو آزمائش ہے نا، کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو یہ تو آزمائش کا ایک ذریعہ ہے جس میں ہماری آزمائش ہوگی. تو آپ کو آزمائش کی تیاری کر لینی چاہیے. آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح اللہ تعالیٰ کو جا کر جواب دیں گے جب آپ تیاری ہی نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک اپنی آخرت کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. روز آپ کی کسی نہ کسی بات پہ آزمائش ہوتی ہے. جیسے کسی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی اسٹیمولس دن میں ملتا ہے جس سے اس کو غصہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے غصے کو چیک کرتا ہے کہ ایک بندہ کتنا کہ ایک اس چیز کو اگنور کر سکتا ہے اور وہ غصہ کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش دیتا ہے کہ اچھا یہ اب آزمائش ہے تو اب تو نہیں ہے یہ کام کرے گا. تو یہاں سورۃ الملک میں ایک سورۃ الملک میں قرآن میں آیا ہے، اس میں ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو اچھے عمل، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت ایک آزمائش کا ہی ذریعہ بنایا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو مسلسل امتحان میں ڈالتا ہے. اور یہ اس کی یہ حدیث کا مفہوم تھا. تو یہ بھی ایک حدیث تھی. تو جب اللہ تعالیٰ ایک مومن کو مسلسل امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر مومن کیوں گھبراتا ہے؟ اور جو جتنا زیادہ مومن ہوگا اس کو اتنی زیادہ آزمائش آئے گی، وہ اتنی زیادہ اس آزمائش سے گزرے گا. تو یہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آنا، اس کو اگنور کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کرو اور اس آزمائش کو پورا اترو. اب یہاں پہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟
ہوتا کیا تھا جب بھی اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ صحابہ کرام پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے تھے، تو آگے کیا ہوتا تھا، آگے ان کے امتحانات زیادہ تر ان کا سفر امتحان میں گزرتا کیونکہ جنگی سفر ہوتے تھے، تو یہ ان کے مقابلے میں کافی حد تک پرامن سفر تھا۔ تو جب ان کے وہ والے امتحان کافی پریشانی سے گزرتے تھے کیونکہ جنگ میں دشمن کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی بغاوت نہ کر جائے، ہر وقت ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے جنگ میں، لیکن اس کی نسبت یہ بہت امن کا ایک سفر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امن کے سفر پہ بھی امتحان دے دیا کہ یہ لوگ تب شکاری لوگ تھے، ان کو شکار کرنا بہت پسند تھا اور یہ شکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار منع فرمایا ہے، تو شکار کرنا اس حالت میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب جب ان کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کیسے دی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت ہے کہ کثرت کے ساتھ دیکھے ہم نے جنگلی جانوروں کو، کہ ہم نے کثرت کے ساتھ جنگلی جانور دیکھے کہ وہ ہمارے سامنے ہی پھرتے تھے اور ہم انہیں دیکھ پا رہے تھے مگر ہم انہیں پکڑ نہیں پاتے۔ شکاری کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، وہ جانوروں کو دیکھے اور اس کو کچھ پکڑ نہ پائے، یا ان جانوروں کو دیکھے تو ان کو کچھ کہہ نہ پائے۔ تو ایک شکاری کے لیے یہ بہت مطلب ایک مشکل کام ہے نا، ایک بہت بڑا آزمائش کا وقت ہے کہ اس کے سامنے ایک شکار اس کا آیا بھی ہے، اور اتنا قریب کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے ابھی کہ اس کے ہاتھوں کے ہی قریب تھا، یہ اس کے نیزے کے ہی قریب، یہ چھوٹا جانور تھا کہ بس وہ پکڑ لیتا، لیکن وہ نہیں پکڑیں گے کیونکہ تب ان کو شکار منع ہے۔ تو اس کے علاوہ آزمائشیں تو زندگی میں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ تو سب لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے کہ جو حضرت یوسف کا اور حضرت زلیخا کا جو آپس میں انٹریکشن ہوا تھا، تو حضرت یوسف کو حضرت زلیخا نے جو اس وقت مطلب اس چیز کے لیے لبایا تھا، لیکن حضرت یوسف اس وقت منع رہے۔ جب انہوں نے اس وقت منع رہے تو اس وقت اس کا کیا ان کو رزلٹ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا، آپ کو پتہ تھا کہ وہ مطلب پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو منع کیا تو کیا ہوا، کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو تب بے شک جیل ہو گئی، لیکن اس کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد کیا کیا نعمت تھی جو حضرت یوسف کے پاس نہیں تھی، وہ کتنی جگہ کے حکمران بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جب ایک انسان آزمائش سے، امتحان سے کامیاب ہوتا ہے، اور حضرت یوسف کے دل میں ڈر آ گیا تھا نا، اللہ کا ڈر، تو اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے بتایا نا کہ تقویٰ گناہوں کے لیے رکاوٹ ہے، تو اسی لیے جب انسان میں اللہ کا ڈر جو تقویٰ ہوگا تو وہ اس کو گناہ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے چٹان کا واقعہ سنا ہوگا کہ چٹانیں ہوا کیا تھا کہ چٹان تھی، ایک بہت بڑی چٹان آگے آ گئی تھی کسی غار کے، اور وہاں پہ پھر لوگ پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں سے باہر کیسے نکلیں گے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام وہاں پہ جو 3 لوگ تھے، 3-4، انہوں نے پھر اپنی اپنی نیکیاں یاد کی تھی۔ ان میں سے ایک بندے نے یاد کی تھی کہ یا اللہ میں اپنی ماں باپ کو دودھ پلانے گیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا اپنے بچوں کو بعد میں دودھ پلاؤں گا، تو میں ماں باپ کو دودھ پلانے گیا اور میرے ماں باپ سو گئے تھے اور میں ساری رات سرانے کھڑا رہا، اتنا کہ ساری رات میرے بچے بھوکے رہے۔ اور دوسرے نے بھی ایسے کوئی یاد کی، اور تیسرے نے بھی ایک یاد کی تھی کہ اے اللہ میری کزن بہت خوبصورت تھی اور مجھے بہت محبوب تھی، تو میں نے اسے عورتوں والی فرمائش کی، تو اس نے مجھ سے کچھ اشرفیاں مانگی، تو میں نے اس کو وہ اشرفیاں لا کے دی، اور جب میں گناہ کے بہت قریب تھا تو مجھے اس نے ایک بات کہی کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ مجھے اتنا میں اسے خوفزدہ ہوا کہ میں اس گناہ سے دور ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مطلب آزمائش کا وقت کم ہوتا ہے، اس وقت دیکھو وہ 1 سیکنڈ 1 منٹ کی بات ہے جب انسان ایک گناہ میں پڑ سکتا ہے، اور 1 منٹ 1 سیکنڈ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اور وہ اس چیز سے بچ جائے، اور وہ 1 منٹ آزمائش صرف 1 منٹ کی ہوتی ہے، غصہ صرف آپ کو 1 منٹ کے لیے اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ اب 2-3 منٹ سب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یا اٹھ کے پانی پونی پی لو اور اپنی جگہ چینج کر لو۔ ہم نے یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ آپ کو غصہ کو کیسے ہینڈل کریں گے، آپ اس کا بھی آپ کو پراپر میں بتاؤں گی، تو پیچھے آیات میں گزر چکا ہے، اس میں تھا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، اٹھ کے پانی پئیں، مطلب اپنی جگہ تھوڑی چینج کریں، اور ایسے مطلب آپ کے ڈفرینٹ پوائنٹس تو میں آپ کو ضرور اس کو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ تو اسی طرح وہ اسٹیمولس صرف 2 منٹ کا ہوتا ہے، اگر آپ تبھی آپ اٹھ کے اپنے آپ کو تھوڑا سا برداشت کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ اور ایک اور بھی تھی کہ جب اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا،
اور انہیں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جنگ میں جانا چاہتے ہو تو جنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنگ میں اگر جانا ہے تو پھر جنگ میں جانے کے لیے ایک اصول ہے کہ تم جنگ کے اندر تو اگر رستے میں جب نہر آئے گی نا تو تم نے اس میں چلو بھر صرف پانی پینا ہے. چلو بھر مطلب 2 ہتھیلیوں کے برابر, کہ مطلب جیسے ایسے کر کے ہم 2 ہتھیلیوں سے پانی پئیں گے تو 2 ہتھیلیوں کے برابر جو ہم پانی پئیں گے تو انہوں نے کہا صرف چلو پر پانی پی سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, پانی انہوں نے اپنی مرضی سے پی لیا جتنا ان پیٹ بھر کے. تو ان لوگوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت ختم کر دی کہ ان کو سزا ملی کہ ان کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ جنگ میں نہ جا پائے. تو اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کیونکہ ڈر ختم ہو گیا تھا ان کے اندر, تو صحابہ کرام میں اللہ کا ڈر تھا, وہ لوگ ڈر گئے کہ جب اللہ نے منع کیا تو وہ نہیں کرنا یہ کام. اور اسی طرح جب انسان حلال کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے کیا چیزیں حلال اور کیا کھانی ہے, تو انسان حرام چیزوں سے بھی بچنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور خود کو حرام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب بھی عورت اور مرد اکیلے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اکیلے ہونا ہی نہیں چاہیے. عورت اور مرد کو بھی تنہائی میں نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس کے علاوہ عورت اور مرد اگر سامنے ہوں تو ان کو نظریں جھکا کر رکھنے چاہیے, کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے سب سے پہلا تیر ہے. اور جب پہلے اسٹیپ میں غلطی ہو جائے گی تو پھر نفس تو آپ کا کنٹرول میں نہیں رہے گا نا, اور آپ گناہوں میں پڑ جاؤ گے. اور دعا ہے کہ اے اللہ, ایک دعا ہے یہ ضرور یاد کریں اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے پلک چپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیا ہے کہ اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کرنا. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس نفس کے حوالے نہ کرنا, اور میری عزت و آبرو کا خیال رکھنا, اور میری ہر گناہ سے مجھے بچا کے رکھنا. اور قرآن میں ایک جگہ آیا کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. تو اللہ کے لیے تقویٰ کرنے والوں کو گناہ سے تو بچنا ہے ہی, اس کے علاوہ پچھلے گناہ بھی ان کے معاف ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو اجر بھی دے گا. اور صحابہ کرام کا تب امتحان تھا اور ابھی ان کو امتحان میں پاس ہونا تھا کہ اب ان کو ایک گناہ سے بچنا تھا. اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 95. یا ایھا الذین, اے لوگو جو آمنو ایمان لائے. پھر سے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے, لا تقولوا, نہ تم مارو صیدا شکار کو, وانتم, جب کہ تم حرم احرام میں ہو, کہ جب تم احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو. ومن, اور جس نے قتلہ مارا اسے, منکم, تم میں سے, متعمدن, تو جان بوجھ کر, فجزاء, تو بدلہ ہے, مثل ما, اس کے جو قتل اس نے مارا, من نعمی, چپایوں میں سے, یحکم, فیصلہ کرے بھی اس کا, ذو عدل, 2 عدل والے, منکم, تم میں سے, ہدین, بطور قربانی کے, بالغہ پہنچنے والی, بالغ الکعبتی, مطلب پہنچنے والی کعبہ تک, او یا کفارتن, کفارہ ہے, طعام, کھانا کھلانا, مساکین, چند مسکینوں کو, او یا اللہ برابر, ذالکہ, اس کے, صیام, روزے رکھنا, لیذوقا, تاکہ وہ چکھے, وبال امرہی, اپنے کام کا, عفا, اور درگزر کیا اللہ نے, اما, اس سے جو, سلفا, گزر چکا, ومن, اور جو کوئی, عادہ, لوٹا, فینتقما, تو انتقام لے گا اللہ, منہ, اس سے, واللہ, اللہ, عزیز, بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ مارو, احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. شکار نہ کرنے کا مقصد کیا تھا, کیوں منع ہوا یہ شکار نہ کرنا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش دی ہے شکار نہ کرنا, دوسرا اس میں حکمتیں بھی بہت ہیں. اگر انسان شکار کرنے میں پڑ جائے گا اور تب شکار کریں, تو یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے نا, یہ عبادت کا سفر ہوتا ہے. تو اگر انسان شکار کرے گا اور شکار میں لگ جائے گا تو وہ جو سفر تھا وہ اس کا خراب ہو جائے گا, کہ وہ مطلب اس کا عبادت کا سفر جو تھا وہ اس میں وہ جب شکار میں مشغول ہو جائے گا تو عبادت کو بھول جائے گا, اور پھر وہ مطلب وہ چیز تو نہیں رہے گی نا جو عبادت کر سکتا تھا, اور جو عبادت اس نے نہیں کی, اور وہ اپنے ہی شوق میں مشغول ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکمت ہے, اور بھی بہت حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کیا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم. اور آگے ادھر ہم نے آگے ایک اور بات پڑھی تھی بڑی اچھی, کہ جس نے قتل کیا, اب یہاں پہ اب ہو رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر, جان بوجھ کے کیوں قتل کیا, مطلب جان بوجھ کے وہ جنہوں نے مطلب کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ شکار آپ کر نہیں سکتے, یہ جن سے غلطی سے شکار ہو گیا, کہ مطلب وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن غلطی سے ہو گیا, تب ان کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو کفارہ کیا ہے اس کا, کہ اس کے مانندی چپایوں کے مانندی, اس کے مانندی چپایوں کو مارے,
اس کو قربان کرے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ ہرن کی برابر ہی ہوتی ہے نا، ہرن کی طرح کا ہی ہوتا ہے نا بکریاں بھیڑ، تو ایسا بکریاں بھیڑ اور اس طرح کا کوئی جانور وہ قربان کر سکتے ہیں، بکری ہوگی، بھیڑ ہوگی، گائیں ہوگی، تو یہ جانوروں کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو وہ قربان کہاں کریں گے؟ ایسے نہیں قربان کرنا۔ سب سے پہلے تو 2 عدل والے لوگ آپ کے مسلمانوں میں سے جو 2 عدل والے مسلمان ہوں گے، وہ مسلمان آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان سے فیصلہ کرواؤ گے، پھر کعبہ شریف میں اس جگہ پہ آپ لے کے جاؤ گے اور خانہ کعبہ کے ایریا میں جا کے پھر وہاں پہ اس کی قربانی کرو گے ان جانوروں کی۔ اب آگے کیا ہے؟ یا پھر کفارہ ہے کھانا کھلانا چند مسکینوں کو۔ اب لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ چند مسکین کون سے، کتنے مسکین ہیں جن کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ چیز آپ لوگ کلیئر کر لیں، آپ کو بھی اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جو چند مسکین جن کا کفارہ ہے کھانا کھلانا، وہ ہے کفارہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، وہ اتنا ہے کہ جتنا آپ قربانی کرتے ہیں اس میں جتنے آپ کے پیسے لگیں گے، مطلب ایک قربانی اگر 30,000 کی ہے، 40,000 کی ہے، جتنی کہ آپ قربانی کرنے کی 70 رکھتے تھے آپ قربانی کر رہے تھے، تو آپ وہی قربانی کے وہی پیسوں کے آپ کھانا بنوا کے مسکینوں کو کھلا دیں گے۔ او یا عدل برابر داری کا، اس کے سیام روزے رکھنا۔ اب روزے رکھنا کتنے روزے اتنے روزے جتنے دن کھانا کھلانا تھا اتنے دن روزے رکھنے ہوں گے۔ تو جتنے دن کا کھانا کھلانا اتنے دن کے آپ کو روزے رکھنے ہوں گے، تاکہ آپ کو مزہ چکھیں اور آپ کو وہ روزے سے گزرنا پڑے اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی۔ اور آگے تھا کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے اس سے جو گزر چکا، اور جو کوئی لوٹا تو انتقام لے گا اللہ ان سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اچھا آگے تھا تو اللہ تعالیٰ جو کوئی لوٹا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، واللہ اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے، مطلب جس نے نہ پھر کفارہ پورا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود دیکھنے والا ہے اور وہ ایک دن اس کی خود کی پکڑ ہو جائے گی۔ اب آگے کچھ یہ بھی باتیں ہیں۔ اب حلال میں حلال کیا ہے؟ اوہلو حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صیدہ شکار بحری سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا متاعن فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، اور سیارت اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید شکار بری مشکشکی کا، ما دم تم جب تک ہو تم حرم احرام میں، واتقوا اور ڈرو اللہ دی وہ جو الہی طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلات قرآن ہمیں نہیں دیتا ہمارا مذہب، لیکن مذہب تھوڑی سی آزمائش تو کرتا ہے نا، اور جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آزمائش پہ نکلتے بھی ہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ کیا تم سوچتے ہو کہ تم ایمان لے آؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمانا تو تمہارا مین فیل ہے نا، آزمائے جاؤ گے تو تمہارا پتہ لگے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو، کتنے تم نیک انسان ہو۔ تو تم اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے کہ سمندر کی جو اصل میں شارٹیج آف خوراک کی وجہ سے سمندر کا کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے، مطلب کوئی ایریا جہاں پہ خوراک کی شارٹیج ہو، مطلب جیسے یہاں کراچی کا ایریا ہے، چلو سب کچھ ملتا ہے، کوئی ایسا ایریا جہاں پہ سمندر کا ہی کھانا کھایا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے وہاں کے کھانے تو ضروری ہوں گے نا، تو آپ کھانا کھا سکتے ہو، آپ سمندر کے وہاں شکار بھی کر سکتے ہو۔ مطلب آپ کو پتہ ہے سمندر کا کون سے مردار حلال ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب مردار تو حرام ہیں، کہ مطلب اگر جانور بھی مر جائے اور ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کون سے 2 مردار ہیں جو حلال ہیں؟ اس میں 2 مردار ہیں، ایک تو سمندر کے جو سارے جانور ہیں اور دوسرا ہے ٹڈی دل، یہ حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہو مطلب مردار میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ سمندر کی بات کی ہے، جو سمندر کے مردار بھی آپ کھا سکتے ہو۔ سمندر کے مردار مطلب کئی جانور سمندر میں مرے ہوتے ہیں، یا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ سمندر کی لہر آئی، اس میں فش ساری آئیں، جانور آئے، وہ سارے فش جتنی آرگنیزم تھے وہ آئے، آ کے گرے، پانی واپس چلا گیا، وہ وہاں پہ اب ڈرائی جگہ پہ رہ گئے، اب سوکھی جگہ پہ وہ لوگ مر گئے مچھلیاں، تو مچھلیاں وہ اب آپ وہاں سے اٹھا کے کھا سکتے ہو، یہ نہیں کہ وہ مر گئی ہیں تو آپ نہیں کھا سکتے، وہ آپ مردار کھا سکتے ہو اس کا۔ تو وہی کہا گیا کہ آپ، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کہ آپ سمندر کو کھانا کھا سکتے ہو، مگر خشکی کا پھر سے کہا گیا خشکی کے کھانے کو نہیں کھانا۔ شکار حلال ہے مگر وہ بھی صرف سمندر کا، اور
تاکہ وہ جو فش کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو کھا سکیں اور ان کے لیے حرام نہیں ہے، تو حالت حرام میں آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اور آگے تَوَتَّقُوا اور ڈرو۔ اب پھر سے آخر ہمارا آج کے لیسن کا بھی آخر یہی ہے، ڈرو۔ کیا کہا ہے؟ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا نا، آپ دیکھو کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ ہمیشہ یہ سوچو گے کہ میرے رب کو یہ چیز نہیں پسند تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا بہت لازمی ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اللہ کا ڈر نیکی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اور برائی سے آپ کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آپ کو گناہ سے رکاوٹ ہے تو ڈر جب ہوگا، اب جہاں پہ ہم نے پہلی آیت میں ایک چیز وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک جگہ آپ کو بڑا ایک لفظ ملا تھا کہ تاکہ اللہ جان لے، اسی آیت کی آیت نمبر 94 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب میں نے پڑھا تھا کہ نیزے تمہارے اور ہاتھوں میں تمہارے ہو، تو آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ تاکہ تم جان لو، تاکہ اللہ جان لے کون ڈرتا ہے غائبانہ طور پہ، مطلب کون اللہ سے ڈرتا ہے غائبانہ طور پہ، کہ مطلب لوگوں کو نہ دیکھے کہ لوگ نہیں ہیں تو میں ڈروں۔ اور میں یہاں کہنے کا مقصد، یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تاکہ تنہائی میں بھی جب انسان ہو تو پھر انسان گناہ سے بچے، کیونکہ تنہائی میں شیطان ساتھ ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے میں بہت آپ کو فورس کرے گا، لیکن آپ کو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرو گے۔ لیکن جو لوگوں سے ڈرے گا وہ پھر دیکھے گا لوگ تو نہیں ہیں، وہ گناہ کر دے گا۔ اور تقوی اس لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ سب تقوی کو آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور آپ لوگ گناہ سے بچیں۔ اور اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرا لیسن بہت شارٹ ہے، 15 منٹ کا صرف لیسن ہے، تو میں بہت خوشی مجھے محسوس ہوگی کہ اگر آپ سب میرا لیسن سنیں، کیونکہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، اور میں نے بہت شارٹ اسی لیے میں آپ پڑھاتی ہوں تاکہ آپ ڈیلی لائف میں جو لوگ اپنی جابس پہ کام کرتے ہیں، جو اپنی ڈیلی لائف میں بزی لائف ہے، وہ تفسیر اور قرآن کی ترجمہ کو نہیں مطلب روز پڑھ سکتے یا روز اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے اس کے لیے گھنٹہ کہیں پڑھنے جانا، یا تو میں نے یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ تاکہ آپ میرے ساتھ سورۃ المائدہ کا ترجمہ کریں اور سورۃ المائدہ پڑھیں، اور سورۃ المائدہ کی یہاں سے آیت نمبر جس آیت سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں آپ بھی اس کو سیکھیں، اور ہم پیچھے سے بھی انشاءاللہ میں یہ ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے پھر ہم جو پچھلے پارے ہیں 6 ان کو بھی کور کریں گے۔ تو پہلے ہم یہاں سے چیپٹر کہہ رہی ہوں پارہ نمبر 7 سے سٹارٹ کر کے اینڈ پر جا رہے ہیں، اور پارہ نمبر 7 کی بھی کچھ آیات ہیں، کچھ رکوع کے بعد یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو آیت نمبر آپ یاد نوٹ کر لیجیے جو لیکچر دے رہے ہیں کہ آیت نمبر 90 سے لے کے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور آج ہمارا آیت نمبر 96 تک ہو چکا ہے، 2 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشگوار راستوں میں آپ کو وہ راستہ عطا فرمائے، اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بہت بہت زیادہ کرم کرے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور آپ خود اگر اگر آپ میرے چینل پہ اگر آپ پڑھتے ہیں روز میرا آپ سبق سن رہے ہیں، تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بہن بھائیوں کو یا اپنے ارد گرد اپنے جو لوگ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ پڑھیں۔ وہ جو چیز یہ نہ ہو کہ کوئی انسان جس کے دل میں ہو کہ وہ اللہ کا علم اور یہ تفسیر سیکھ سکتا تھا لیکن وہ اس کو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور میں وہ وسیلہ بنوں۔